بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نفلی نمازوں سے متعلق بات چل رہی تھی کہ دن بھر میں اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کر کے بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں۔ ایک نفلی نماز جو ایک مسلمان کو دی گئی اور بڑی قیمتی ہے کہ بندے کو کسی بھی مقصد اور کام کی ضرورت پڑتی ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتا، ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ استخارہ کر لے۔ استخارہ یہ لفظ تو سب ساتھیوں نے سنا ہوگا، اس کے معنی ہے طلب خیر کے، طلب خیر، خیر کو طلب کرنا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہیں کروں، کیوں؟ اس میں میرے لیے خیر ہے تو کر لوں، اگر خیر نہیں ہے تو نہ کروں۔ تو اس لیے جو سنت طریقہ دیا گیا وہ استخارے کا دیا گیا، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار۔ جو بندہ استخارہ کر کے کام شروع کرتا ہے تو یہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو بندہ مشورہ کر کے کام کرتا ہے تو یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو استخارہ بھی خیر کا عمل ہے، اور استشارہ یعنی مشورہ کرنا یہ بھی خیر کا عمل ہے۔ تو اب استخارے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو استخارے کا جو احادیث کی تقریباً کتابوں کے اندر آتا ہے، اور ہمیں وہ سیکھنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے، یہ پہلی بنیادی بات ہے دوستو، خدا نخواستہ ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز حرام ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور بندہ کہے کہ جی میں استخارہ کر لوں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ اسی طریقے سے فرائض میں، واجبات میں، ضروریات دین میں استخارہ نہیں ہے دوست۔ آپ کے پاس حج کے اسباب آ گئے تو حج فرض ہو گیا ہے نا؟ اب بندہ یہ کہے کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں حج کروں یا نہیں کروں، یہ استخارہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ ہاں، بندہ یہ کہے کہ جی میں استخارہ کروں، گورنمنٹ پیکیج میں جاؤں پرائیویٹ میں جاؤں، استخارہ کر سکتا ہے۔ پھر گورنمنٹ میں اس کے سامنے 3 گروپ ہے، پرائیویٹ میں 3 ساتھی ہیں، ان 3 میں سے کس کو ترجیح دوں؟ استخارہ کر سکتا ہے، یہ چیز درست ہے بالکل۔ تو فرائض واجبات کے کرنے میں استخارہ نہیں، لیکن کس ترتیب پر کرے اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو استخارے کا تفصیلی ہے دوستو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے آپ ہمیں سورہ فاتحہ سکھاتے تھے۔ یعلمنا الاستخارۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے سورۃ الفاتحہ، یعنی ایک اہتمام۔ تو اب دوستو بات تھوڑی سی سمجھ لیں۔ اب ایک کام کے لیے استخارہ کرنا ہے، کیا کریں؟
اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں استخارے کی نیت سے، 2 رکعت نفل۔ افضل یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نفل رات کو پڑھے جائے، یعنی جب آپ عشاء سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو گئے اور سونے کے لیے جا رہے ہیں، بس اس کے بعد سونا ہی ہے، آرام کرنا ہے، تو تب 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن ضروری کوئی نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وقت نہیں ملے گا یا ہمت نہیں ہوگی، آپ نے عشاء کے بعد ہی 2 رکعت جیسے ابھی پڑھ لیے تو بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 2 رکعت استخارے کی نیت سے نوافل پڑھ لیں، عام نفلی، اس میں کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد پھر استخارے کی یہ مسنون دعا جو حدیث کی کتابوں میں ہے، تھوڑی لمبی ہے اور بہرحال زبانی یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو بندہ اس کو دیکھ کر پڑھ لے ایک دفعہ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں غور کیجئے گا دوستو، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان بی۔ یہ دعا ہے اور یہ عام مل جاتی ہے، دستیاب ہوتی ہے۔ اچھا، اس دعا میں 2 جگہوں پر لفظ آئے گا ھذا الامر۔ کون سا لفظ؟ ھذا الامر۔ ھذا الامر کے معنی یہ کام۔ ھذا الامر پہ جب آپ پہنچیں گے نا، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی، تو اس مقصد کا تصور ذہن میں لائیں جس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے لیے ہے، رشتے کے لیے ہے، دکان خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، جو بھی ہے، ھذا الامر پہ جب پہنچے تو دونوں دفعہ ذہن میں اس کام کا تصور آپ لے آئے اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ دائیں کروٹ پہ سنت طریقے سے سو جائیں۔ اب سونے کے بعد کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ پہلی ہی رات آپ سوئے اور نیند میں آپ کو اللہ پاک نے ایسا خواب دکھا دیا کہ جس خواب میں بالکل وضاحت ہو گئی، بات صاف ہو گئی، کلیئر کٹ ہو گئی کہ یہ معاملہ اچھا ہے یا یہ معاملہ برا ہے۔ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ پہلی رات سوئے اور آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ باغ میں ہیں اور آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ شہد کھا رہے ہیں، یہ اچھا خواب ہے برا ہے؟ اچھا ہے نا، یہ تو اچھا ہے۔ لیکن آپ سوئے اور آپ نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا کوئی جانور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ برے حالت میں دوڑ رہے ہیں، یہ اچھا ہے برا ہے؟ اس میں تو مشکل نہیں ہے نا دوستو۔ کبھی اتنی وضاحت ہوتی ہے دوست، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پہلی رات میں خواب آیا اور واضح طور پہ آیا۔ کبھی کیا ہوگا کہ آپ نے دعا پڑھی، سو گئے، کچھ بھی نہیں پتا چلا، صبح اٹھ گئے، دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، چوتھے دن پھر کریں، 7 دن تک علماء نے لکھا کہ کم از کم بندہ جائے، اگر کوئی کیفیت بن نہیں پا رہی 7 دن تک جائے۔ خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں، استخارے میں اصل مقصود دل کا میلان ہے۔ آپ نے دعا پڑھی، سوئے، صبح اٹھے اور طبیعت میں ایک بشاشت ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی لیکن آپ کا دل بڑا خوش ہے۔ یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام آپ کے حق میں اچھا ہے۔
دوسری صورت یہ کہ آپ نے استخارے کی دعا پڑھی، سوئے، صبح اٹھے دل پر بوجھ ہے، دل میں ایک کھٹاس پن ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ میں جاؤں کام کروں کچھ کروں، یہ واضح اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ کبھی کیا ہوگا کہ آپ نے استخارے کی دعا پڑھی اور خواب آیا، لیکن خواب سمجھ میں نہیں آ رہا، خواب تو دیکھا لیکن خواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خواب میں اشارہ کیا ہے، کرنے کی طرف اشارہ ہے، نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، منع ہے، ہاں ہے۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالیں، ایک بات۔ دوسرا، ہر ایک کو بتاتے مت پھریں، بلکہ کرنا کیا ہے، حدیث پاک میں صراحتاً فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی سمجھدار یا صاحب علم بندے سے جا کے مشورہ کریں۔ آپ ان کو اپنا خواب سنا دیں، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، یا جن سے آپ سمجھتے ہو کہ اخلاص والا رشتہ ہے، ان کو آپ بتا دیں کہ جی یہ خواب دیکھا ہے اور اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اس میں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ خواب میں اشارہ آپ کے لیے یہ اس لیے دوستو کہ خواب کی دنیا الگ ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے اور فرش کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اب آگ کا جلنا اچھا ہے یا برا ہے؟ جی برا ہے نا، ظاہر ہے برا ہے۔ اب فرش کے نیچے سے جل رہی ہے، اوپر نہیں ہے۔ اس نے آ کے عالم سے پوچھا کہ حضرت خواب دیکھا ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے۔ کہا اچھا، فوراً جائے زمین کھود دیں، گھر کا فرش کھودیں، آپ کو اللہ نے نواز دیا ہے۔ یہ جب گئے کھودا، نیچے خزانہ دفن تھا کسی کا، وہ چھپا ہوا تھا، وہ نکلا ہے، وارے نہیں آ رہے ہو گئے۔ اب چونکہ جب حضرت نے خواب بیان کیا اور لوگ بھی موجود تو تھے نا سننے والے، کچھ دن کے بعد وہی خواب ایک اور آدمی نے دیکھا کہ میں گھر کے فرش پہ ہوں، نیچے آگ جلی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن نے تو کہا کہ حضرت نے یہی کہا ہے لیکن چلے پوچھ لیتے ہیں۔ جب وہ آئے، پوچھا کہ بھئی خواب دیکھا نیچے آگ جل رہی ہے، انہوں نے کہا جلدی جائیں، بیوی بچوں سامان کو نکالیں، گھر گرنے والا ہے۔ وہ گئے اور جیسے ہی نکالا، دھڑام سے چھت گر گئی۔ اب دیکھیں خواب ایک طرح ہے، ایک جیسا، تعبیر میں کتنا بڑا فرق ہے، سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت ان کو آپ نے کہا اس کی زمین سے تو خزانہ نکلا، میں نے دیکھا تو وہ خزانہ نہیں تھا، گھر بھی گیا۔ تو دیکھیں خواب میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اس ساتھی نے خواب دیکھا، وہ سخت سردی کا موسم تھا، سردی میں آگ کی تپش انسان کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ مفید۔ وہ خواب خیر والا تھا۔ آپ نے خواب دیکھا سخت گرمی میں، پہلے ہی گرمی ہے اور گرمی میں آگ دیکھے تو مصیبت ہے نا، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دوست، اور بے شمار اس طرح کے واقعات۔ عرض کرنے کا مقصد اپنے دماغ سے حل نہیں کرنا مسئلے کو، ایسی صورت میں انسان کو پوچھ لینا چاہیے اور پھر جو رائے سامنے آئے تو انسان کو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ ہے استخارے کا مسنون طریقہ تفصیلی۔ ایک بات ہو گئی دوست۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی ایک معاملہ پیش آیا اور وقت نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے دوستو، ایسا ہوتا ہے، اور آج کی دنیا میں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کوئی سودا کر رہے ہیں، آپ کو کہیں کہ بھئی عصر تک جواب دیں، نہیں تو دوسری پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ تو اب عصر تک تو درمیان میں رات بھی نہیں ہے اور استخارے کی دعا کا کارڈ بھی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ حدیث پاک میں 3 دعائیں آتی ہے دوست، 3 دعائیں مختصر۔ اگر کسی نے مختصر استخارہ کرنا ہو اپنے حق میں اور جلدی فیصلہ کرنا ہو، تو
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لے، جیسی آنے والی جو بھی فرض نماز ہوگی، فرض نماز پڑھ لے، اور اگر درمیان میں کوئی نماز نہیں آ رہی، جیسے مثال کے طور پہ ابھی کسی نے استخارہ کرنا ہے، فجر میں تو پوری رات پڑھی ہے اور ساتھی نے کہا رات 12 بجے جواب دے، تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اس کے بعد کیا کریں، 7 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ یہ تو شارٹ دعا ہے نا دوستو، یہ تو آسان ہے۔ 7 مرتبہ یہ دعا یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے دل میں کیا بات ڈالتے ہیں۔ اگر دل میں سکون اطمینان ہے تو چلے کر لیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ کریں۔ دوسری دعا حدیث پاک میں فرمائی اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر کیفیت دیکھ لیں اپنی۔ تیسری دعا حدیث پاک میں بتائی اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اس کو 7 مرتبہ پڑھ۔ تینوں میں سے جو دعا آپ کو یاد ہو، ذہن میں ہو، وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اپنے دل کا میلان دیکھیں وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے استخارے کا ایک مسنون طریقہ، ایک تفصیلی ہے جو آپ کے سامنے آیا، اور ایک مختصر اور شارٹ ہے جس کی دعائیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو بہرحال ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ تفصیلی دعا بھی یاد کریں، مختصر والی دعائیں بھی یاد کریں، اور اگر یاد نہ ہو تو تفصیلی دعا کا پرنٹ اپنے پاس رکھیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، مختصر دعائیں بھی لکھ لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی بڑی اہم بات ہے، آج کل ایک مزاج ہے کہ استخارہ عموماً ہم دوسروں سے یا علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، اسی لیے اس کو سنت عمل فرمایا گیا۔ البتہ ایک صورت ہمارے بزرگوں کے مجربات ہیں، جو اکابر ہیں، اہل اللہ ہے، تو اگر ایک بندہ بعض دفعہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیند ہی نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ ہر وقت ہی ٹینشن میں، ان کے دل کا میلان ہمیشہ ہی اس کی طرف جائے گا۔ تو ایسے حضرات کے لیے گنجائش ہے کہ وہ علماء سے، نیک لوگوں سے استخارہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ علماء بھی پھر سنت ترتیب پر استخارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کل بعض لوگ کرتے ہیں نا، قرآن سے فال نکالتے ہیں، ایسے قرآن بھی بعض اللہ کے بندوں نے چھاپے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں ہماری مسجد کی الماری میں کسی نے لا کے بھر دیے تھے، ایک ساتھی نے پھر ہمیں بتایا، ہم نے ہٹائے، کہ بھئی اس میں صاف لکھا ہوا تھا قرآن سے فال نکالنے کا طریقہ، نعوذ باللہ۔ اب آپ اس میں سے فال نکالیں گے جیسے صدر میں فٹ پاتھ پہ وہ طوطا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا۔ تو قرآن کریم فال نکالنے کے لیے نہیں ہے، تو کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک آدمی ہو اور وہ سنت ترتیب پہ کرنے والا۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔